السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ بابا فرید الدین گن شکر کے بہت ہی قیمتی اقتباسات۔ بابا فرید کے اقتباسات حکمت، محبت اور روحانی رہنمائی کا خزانہ ہیں اور لوگوں کو روحانی ترقی اور خود شناسی کے سفر پر ان کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کو کسی بھی جگہ مت بھولنا۔ اگر آپ آسانی اور راحت چاہتے ہیں تو حسد نہ کریں۔ دشمن کی تلخ باتوں پر اپنا غصہ نہ کھوئیں اور غصے سے مغلوب ہو کر اپنی ڈھال نہ کھوئیں۔ دنیا پرستی کو ایک غیر متوقع آفت سمجھو۔ نفس سے بچنا خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ اپنے اندرونی نفس کو ظاہری نفس سے بہتر رکھیں۔ اگر آپ رسوا ہونا نہیں چاہتے تو کسی چیز کی بھیک نہ مانگیں۔ اچھی صحت کو ایک نعمت سمجھیں۔ جس چیز کو آپ کا دل برا سمجھتا ہے اس کی تلاش کو فوراً ترک کر دیں۔ شیخ فرید نہیں چاہتے تھے کہ ان کا شاگرد بیکار یا ڈھیلی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا، کسی کو کام کرنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں میں خود کو کھونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے قبولیت کے ساتھ شیخ جلال الدین تبریزی کے اقوال کا حوالہ دیا۔ بہت سے کلمات دل کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اسے لا تعلق کر دیتے ہیں۔ صرف وہی بات کہی جائے جو صرف رب کے لیے ہو۔ اس طریقے سے کام کریں جس سے موت کے بعد ابدی زندگی مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے اپنے عیبوں کا علم اسے دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے روکے۔ بے خودگی اور غصے کو کمزوری کی علامت سمجھیں۔ اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو پسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیں۔ دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ خواہ کتنا ہی صلح پسند ہو۔ کسی سے اس طرح لڑو کہ واپس آنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا۔ ایسے سچ کی پیروی نہ کرو جو جھوٹ سے مشابہ ہو۔ کچھ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی بہانہ تلاش کریں۔ اگر آپ ولی کا عہدہ چاہتے ہیں تو بادشاہوں کے خاندان سے دور رہیں۔ جس طرح آپ ہیں اسی طرح دیکھو، ورنہ آپ کا اصل چہرہ خود بخود بے نقاب ہو جائے گا۔ انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھیں۔ محبت میں سچا وہ شخص ہے جس کے دل میں صرف محبت ہے اور کچھ نہیں۔ درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچا مت کرو۔ ایسا غلام نہ خریدو جو بیچنے کے لیے تیار ہو۔ دنیا ایک پل ہے، اس پر سے گزر جاؤ، لیکن اس پر گھر مت بناؤ۔ سب سے بڑی دولت تھوڑے سے مطمئن رہنا ہے۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز انسانی دلوں کے درمیان تعلق ہے۔ جس کے پاس ہمدردی نہیں ہے
اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ علم سب سے قیمتی خزانہ ہے، صبر خوشی کی کلید ہے۔ اگر آپ کا نفس چھوٹا اور ڈھیلا پن کا شکار ہے تو اس کے لیے نمبر 1 طلا نوٹ فرما لیں۔ طلا نمبر 1 مایوس لوگوں کے لیے: روغن مال کنگنی 10 گرام، روغن بیضا مرغ 10 گرام، روغن دار چینی 10 گرام، روغن لونگ 10 گرام، روغن بلسبان 10 گرام، روغن زیتون 10 گرام، روغن کلونجی 10 گرام، روغن جائفل 10 گرام، روغن چمبیلی 10 گرام۔ ان تمام روغن کو مکس کر لیں اور رات کو 5 قطرے لے کر ٹوپا اور جڑ چھوڑ کر دائیں بائیں اور اوپر خوب مالش کریں اور پان یا ارنڈ کا پتا باندھ لیں۔ صبح کو گرم پانی سے دھو لیں۔ دن میں 1 بار سوتے وقت استعمال کریں۔ بہترین دولت روح کی دولت ہے۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز لوگوں کی محبت ہے۔ سب سے بڑا گناہ عقل کو ضائع کرنا ہے۔ سب سے طاقتور تلوار علم کی تلوار ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت چیز محبوب کی مسکراہٹ ہے۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز ذہنی سکون ہے۔ بہترین عمل دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ اپنی حدود سے اوپر اٹھیں۔ سب سے طاقتور ہتھیار معافی کا ہتھیار ہے۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز غریبوں کی نعمت ہے۔ رانجھا رانجھا کی تکرار سے میں خود رانجھا بن گیا ہوں، اب مجھے ڈھیڈو رانجھا کہہ کر پکارو، ہیر کے نام سے نہیں۔ رانجھا میرے باطن میں بستا ہے اور میں اس میں، اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں نہیں ہوں، وہ صرف موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ جو کچھ مجھ میں دیکھا میرا عقیدہ اور ذات وہی ہے جس کے ساتھ میں محبت میں بنا ہوا ہوں۔ اس نے مجھے اس کی محبت میں منتقل کیا۔ اب تم اپنا سفید چادر ایک طرف رکھو، بھکاری کا کمبل اوڑھ لو۔ سفید پردے پر آسانی سے داغ لگ جاتا ہے، لیکن سیاہ رنگ شاد و نادر ہی داغ کو قبول کرتا ہے۔ آپ استغفار کی دعائیں بہت زیادہ کہتے ہیں اور بلند آواز سے اذان دہراتے ہیں۔ مسجد کے ممبر پر تم بلند و بالا تقریریں کرتے ہو۔ لالچ اور بھوک کی خواہش نے آپ کو پست کر دیا ہے۔